اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعدد الوسائط فی التواتر اذا كانت القضیۃ الاصلیۃ مطلوبۃ الاصلیۃ المطلوبۃ اثباتها لیست موضعا للاخبار المباشر فی الشہادات المخصوصہ وانما هي منقولۃ بواسطۃ شہادات اخرى کما هو الغالب فی الروایات فلا بد من حصول احد امرین۔ حضرات، کیونکہ درس کہیں بھی روکا جا سکتا ہے میٹنگ کی وجہ سے، اس لیے ہم نے بغیر تمہید کے درس کو شروع کر دیا ہے اور کوشش کریں گے یہ والی بحث کم وقت میں مکمل ہو جائے۔ تعدد الوسائط فی التواتر فرماتے ہیں یہ جو تواتر گفتگو چل رہی ہے، خبر متواتر دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مباشر ہے جس نے واقعہ رونما ہوا، اس نے اپنے آپ سے دیکھا اور نقل کیا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نقل کرنے والے نے سنا، واسطے آئے تھے۔ زیادہ تر روایتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جو ان تک پہنچتی ہے، جہاں سے پہلے والوں کا بھی کتابوں میں آئی ہیں وہ واسطوں سے آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ملا کے تواتر محقق ہونا ہے تو کیا صورت ہے، کیا راستہ ہے؟ دو راستے پیش کیے انہوں نے، اس میں سے دوسرا والا جو ہے وہ پسند کیا ہے شریعت صدر نے، اور پہلے والے راستے کو غیر معقول، نادر یا قریب پہ محال بتایا ہے، عملاً قریب پہ محال بتایا ہے، نہیں کہ واقعی محال ہے۔ مثلاً ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، عمر نے زید سے روایت نقل کی ہے، زید نے دیکھا کہ زلزلہ آیا فلاں جگہ پہ، زید کی خبر ہے، عمر نے نقل کی ہے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خود یہ والی روایت جو زید سے نقل ہو رہی ہے، زید سے نقل کرنے والے بھی حد تواتر تک پہنچے، نہیں خود زید سے بھی 100 لوگوں نے نقل کیا ہو، اگر 100 لوگوں تک پہنچ کر یقین ہوتا ہے، تواتر حاصل ہوتا ہے، نہیں عدد کثیر، مثلاً عدد تو نہیں ہے مشخص، لیکن مثلاً 100 لوگوں نے زید سے نقل کیا ہو، ٹھیک ہے، عمر کے طریقے سے 99 لوگ اور بھی ہوں، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود اس روایت کو بھی 100 لوگوں نے نقل کیا ہو زید کے طریقے سے، سمجھ میں آیا؟ یعنی عمر کی طریقے کے 100 لوگ ہوں جو زید سے نقل کریں، تب تو زید کی خبر صحیح مانی جائے گی جو تواتر کی ایک کڑی ہے۔ پھر زید کی طریقے کے بھی 100 لوگ ہوں، تب خبر فی نفس سے صحیح مانی جائے گی، یقین کے قابل ہوگی، کیونکہ آپ کہیں گے کہ اب 100 لوگوں نے، زید سے اگر 100 لوگوں نے روایت کی تو ایک ہی روایت ہوئی، ایک ہی ہوئی نا، زید سے عمر نے، بکر نے، خالد نے، حسن نے، حسین نے فلاں نقل کی تو ایک روایت ہوئی نا، مگر ایک راوی سے ایک روایت کو 100 لوگوں نے نقل کیا ہے، تو یہ تو زید کے اندر تواتر کی حد پائی گئی ہے نا۔ اب زید کی خبر کا یقین ہو جاتا ہے، بھائی 100 لوگوں نے کہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ زید کی طریقے کے بھی 100 لوگ ہوں جنہوں نے واقعے کو دیکھا ہو، عمر، خالد، بکر نے دیکھا نہیں تھا، زید سے نقل کیا تھا، لیکن زید نے خود دیکھا، زید کی طریقے کے بھی 100 لوگ ہوں جنہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو اگر اس 100 کو 100 سے ضرب دیجیے تو کتنے ہزار ہو جائیں گے؟ جی 10,000 راوی ہوں، وہ بھی اگر ایک واسطہ ہے بیچ میں زید کے علاوہ، لیکن اگر 2 واسطے ہو گئے، زید سے عمر نے سنا ہے، عمر سے بکر نے سنا روایت کی ہے، اور پھر ادھر 100 راوی اور ہونے چاہیے نا خبر کے لیے، اصلی راوی 100 شاہد، اور یہ نقل کرنے والے کتنے ہو گئے؟ 2 زنجیر ہو گئی، 2 حلقہ ہو گیا۔ تو اب اس 10,000 کو پھر آپ 100 سے ضرب دیجئے،
फिर 100 इनके लिए तो चाहिए ना, और फिर 100 हर रिवायत के लिए 100 और चाहिए ना, है ना। तो अब इस 10,000 को फिर 100 से ज़रूर कीजिए तो कितना रहेगा जी, 1 मिलियन हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। तो अगर 2 वास्ते आ गए जो कम से कम होते ही हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं, तो एक रिवायत को हद तवातुर तक पहुँचने के लिए 10 लाख रावी चाहिए। इस तरीके से अगर तवातुर का मेयार समझा जाएगा तो ये मुमकिन, ये सही नहीं है। शेख सदर कहते हैं हमारा निजी वाक़ई नहीं होती है। 10 लाख रावी हैं एक रिवायत के चक्कर में, 10 लाख सच्चे हैं, 10 लाख वो अपराध है जिनकी बात यकीन होता है, तब जाकर रिवायत मुकम्मल मुतवातिर है। एक है, दूसरा ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। एहतिमालात को देखा जाएगा, एहतिमालात किस बुनियाद पर कभी होते चले जा रहे हैं सिद्क़ के, और किस पे कमज़ोर होते जा रहे हैं, एहतिमालात को आपस में जमा किया जाएगा। मसलन एक रावी ने आके आपको खबर दी, एक रावी ने आपको खबर दिया है, ठीक है, तो एक रावी के कहने पे आपको 50-50 का एहतिमाल है, तो 50 सच हो सकता है, गलत हो सकता है ना, 50-50, 2/1। फिर दूसरा रावी आया, ठीक है, उसने रिवायत की, तो आपको जो है फिर 2/1 का यकीन हुआ, सिर्फ की तरफ आपका रुझान बढ़ा, ठीक है। फिर तीसरा रावी आया, फिर 2/1 एहतिमाल, फिर सिर्फ का बढ़ाना कुछ है। ये 3 एहतिमाल, 3 एहतिमाल सिर्फ के आ गए 50-50 वाले। फिर उसी में फिर एक चौथे रावी ने आगे कहा 2/1 इसका, तो फी नफ्स से तो 2/1 है, लेकिन जब आप इन एहतिमालात को जोड़ रहे हैं, सिद्क़ तो एहतिमालात जुड़ करके सिर्फ के कसीर होते चले जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ जो किस्म का एहतिमाल था मसलहत की बुनियाद पर, हो सकता है इसको कोई मसलहत है, इसको वो एहतिमाल की मसलहत की बुनियाद पर घटते घटते कम होता चला जा रहा है। अब ये 4 हुए ना, तो दर वाक़े किस्म का एहतिमाल जो है वो घट के 4/1 हो गया, ठीक है। अब अगर ये 8 हो गए तो किस्म का एहतिमाल घट करके 8 और ये सिर्फ वाला जो 8/7 हो गया, है ना, 8/7, यानी 8 में से 7 हिस्सा आपको यकीन हो रहा है, सच की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से ये एहतिमालात जमा होते चले जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि किस्म और सिर्फ को जब आप देखेंगे तो किस्म मफकूद हो जाएगा, सिर्फ जो पूरे तौर पर छा जाएगा सिर्फ का एहतिमाल। यानी इस तरीके से तजम्मुए क़राइन एहतिमालिया ये तरीका ज़्यादा बेहतर है ना, रिवायत के बाब में तवातुर को समझने के लिए। उसी दोनों चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर पेश किया है। शेख सदर ने फरमाते हैं इज़ा कानतिल क़ज़ियतुल असलियतुल मक्तूबतु इस्बातुहा लैसत मौज़िअन लिल अख़बारिल मुबाशिर फ़ी शहादात महसूसा। अब फिर शहादात महसूसा क्यों कहा है, आप जानते हैं 2 तरीके की रिवायतें हैं। एक वो है कि जिसमें शहादतें हिस्सी हैं, देखने वाले रावी ने खुद देखा है, वो शहादत दे रहा है, और एक मतवा ये है कि नक़ल कर रहा है किसी से, तो शहादत मुबाशिर या महसूसा, वो क्या नहीं, सॉरी मैं गलत कह रही हूँ, मुबाशिर का मतलब एक मतलब वो अदालत वाली है वाले मसाइल में शहादत होती है, और एक मतलब नुज़ूल बागान या ज़लज़ला वगैरह में। तो इस तरह के वहाँ ज़लज़ला, नुज़ूल बागान या ऐसी कुछ और भी चीज़ें जो अपनी आंखों से देखी जाती हैं, शहादत महसूसा है। अब इसमें भी 2 तरीके की रिवायत होती है, एक मुबाशिर होती है जिसने खुद देखा है वो नकल कर रहा है, एक गैर मुबाशिर के बीच में वास्ता आ गया, ठीक है। तो शहादात महसूसा के बाब में जब वो कज़िया कि जो कज़िया असली है जिसको हम साबित करना चाह रहे हैं वो मौज़े अखबार मुबाशिर वाक़ई ना हो, मौज़े अखबार मुबाशिर वाक़ई ना हो, यानी नकल करने वाले ने खुद नहीं देखा है। वइन्नमा हिय मनक़ूलतुन बिवासितत शहादात उख़रा, ये असल कज़िया जो ये नकल हो रहा है किसके ज़रिए से, दूसरी शहादतों के ज़रिए से, ठीक है। कमा हुवल गालिब फ़ी रिवायत, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर रिवायतों में ऐसा ही होता है कि वास्ते आते हैं, ठीक है।
وہ شاہد مباشر نہیں ہوتا ہے. فلا بد من حصول احد امرین، بس ضروری ہے کہ دو امروں میں سے کوئی ایک امر حاصل ہو. کیوں؟ لیتحقق بلاغ التواتر، تاکہ ملاک تواتر جو وہ محقق ہو سکے. اب اگر ملاک معیار تواتر کو محقق ہونا ہے تو پھر ضروری ہے کہ دو امروں میں سے کوئی ایک امر محقق ہو، تحقق ہو، جو نیچے بتا رہے ہیں. آپ لوگ یہ چیز انڈر بریکٹ لکھ لیجئے گا اپنے سمجھنے کے لیے. شیخ صدر کا نظریہ کہ ملاک و معیار و مناط تواتر جو ہے وہ تجمیع قرائن احتمالیہ ہے. تجمیع قرائن احتمالیہ یا تجمع قرائن احتمالیہ ہے. ٹھیک ہے، یا قیام احتمالیہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے احدہما، اس میں سے پہلا ملاک تواتر کیا ہے؟ ان تکون کل واحدۃ من تلک الشہادات الاخری موضوعا للاخبار المباشر یا اخبار المباشر المتواتر، کہ وہ جو شہادتیں ہیں نا، ہیں دوسری والی شہادتیں، وہ بھی ویسے ہی موضوع بن جائیں، ہے نا، موضوعا للاخبار المباشر المتواتر، کہ جیسے اخبار مباشر متواتر ہوتی ہیں. دیکھیے خود تو یہ مباشر نہیں ہے، خود یہ مباشر نہیں ہے، لیکن وہ جو بقیہ روایتیں شہادتیں ہیں نا جو راوی مباشر سے نقل کی جا رہی ہیں، اس میں بھی وہ صفتیں پائی جائیں، وہ صفتیں پائی جائیں جو اخبار مباشر میں ہوتی ہے. مطلب کیا؟ اخبار مباشر میں حد تواتر کو تک پہنچنے کی تعداد ہونی چاہیے نا. تو یہ جو غیر مباشر شہادتیں ہیں نا، اس میں بھی ایسا ہی ہو کہ حد تواتر تک پہنچنے والی تعداد ممکن ہو، وہ عملی ہو. ٹھیک ہے، وَهَكَذَا يُلْحَظُ التَّوَاتُرُ فِي كُلِّ حَلَقَةٍ، اور اسی طریقے سے تواتر کو لحاظ کیا جائے ہر حلقے میں. ہر حلقے میں مطلب کیا ہے؟ ایک حلقہ روایت ہے، سلسلہ، حلقہ نہیں سلسلہ، زید نے عمر سے، عمر نے فضل سے، بکر نے خالد سے، خالد نے فلاں سے. ایک سلسلہ روایت ہے، حلقہ روایت ہے حسن نے حسین سے، حسین نے علی سے، علی نے محمد سے، ہے نا. تیسرا کچھ اور ہے. اس طریقے سے جو حلقے ہیں، ہر حلقے میں تواتر کی شرطیں پائی جائیں تمام شہادتوں میں. اس کو خلاصے کے طور پر میں نے آپ کو بتایا وہاں پر. ٹھیک ہے، میں نے جو لکھا ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، مگر میں بھی پڑھتا ہوں، بعد میں اگر وقت رہا تو لکھوا دوں گا، تھوڑا لمبا ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو احدہن تکون کل واحدۃ والا پیراگراف ہے، اس پہ موضوعا للاخبار المباشر ہے نا، جس کے نیچے میں نے پہلے ایک چھوٹا جملہ لیفٹ سائڈ میں لکھا، یعنی خبر متواتر کی پوری شرطیں ہر شہادت میں پائی جائیں. پھر اوپر نمبر ڈال کے سائڈ میں لکھا ہے کیا؟ یعنی اگر زید نے روایت کی ہے تو زید سے مثلا 100 لوگ نقل کریں بحد تواتر بریکٹ میں. ٹھیک، اور اسی طرح زید کے علاوہ بھی 100 راوی ہوں جو اس روایت کو نقل کریں، یعنی 100 لوگوں کے کہنے سے یہ ثابت ہوگا کہ زید نے کہا ہے. واقعاً ہے ایک آدمی اگر زید سے روایت نقل کر رہا ہے، مثال کے طور پر زرارہ سے روایت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو. اکثر ہمارے یہاں عوام میں بھی ہوتا ہے، اپنی بات کو ثابت کر رہے ہیں فلاں مولانا نے کہا ہے، بڑے مولانا تک منسوب کرتے ہیں، مولانا چاہے کہا ہو چاہے نہ کہا ہو. تو ہو سکتا ہے جو اس زید سے روایت نقل کر رہا ہے وہ جھوٹا ہو. تو زید سے جو روایت نقل کر رہے ہیں، زید نے واقعا دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے کتنے راوی ہوں؟ حد تواتر 100 راوی، مثلا 100 راوی ہوں، ہے نا. تو یہ ثابت ہوگا کہ زید نے واقعا اس قضیے کو دیکھا یا دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس قضیے کو 100 دوسرے لوگ بھی زید کے طریقے سے بیان کریں تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ قضیہ واقعا رونما ہوا. دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ زید نے واقعا دیکھا کہ نہیں دیکھا، اب اس کے لیے زید سے 100 راوی آئے نقل کریں.
تب تو بات سچ ہے کہ زید نے واقعہ دیکھا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے مولانا کہ زید کے طریقے سے 100 لوگ اور بھی ہوں جو نقل کریں روایت کو، تب تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ روایت سچی ہے۔ اس میں یہ سمجھ میں آئے گا کہ زید سے جھوٹی روایت نہیں گڑھی گئی ہے، زید کو منسوخ نہیں کی گئی ہے۔ اور یہاں 100 لوگ اور اگر ہوں گے روایت کرنے والے زید کے طریقے کے، تب کیا سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعہ سچا حسن، ٹھیک ہے، قضیہ واقعہ رونما ہوا ہے اور خبر متواتر ہے۔ اور پھر اگر کئی واسطے خبر میں آ جائیں، مثلا عمرو زید سے روایت کرے، تو پھر ضروری ہے کہ جیسے زید میں تواتر کی حد پوری ہونے کے لیے 100 لوگ عمرو کی طرح زید سے روایت کریں، ویسے ہی 100 لوگ عمرو سے بھی بکر جیسے 100 لوگ عمرو سے بھی، اگر کئی واسطہ ہو تو جیسے زید سے 100 لوگ روایت کر رہے ہیں ویسے عمرو سے بھی 100 لوگ روایت کریں۔ کیا پتہ زید سے عمرو کی روایت صحیح ہو، مگر جس نے عمرو سے نقل کیا ہے وہ جھوٹا ہو۔ عمرو تو صحیح ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن یہ احتمال ہے کہ بکر نے کسی مصلحت کی وجہ سے عمرو کو بیچ میں ڈال کر کے زید کا والی خبر دی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا بکر جیسے بھی ویسے ہی 100 لوگ عمرو سے بھی بکر جیسے روایت نقل کریں، اور یہ چیز معقول نہیں ہے، کیونکہ صرف زید والی صورت میں، زید اور عمرو، زید والی صورت میں 10,000 راوی بنیں گے، 10,000 راوی بنیں گے، یعنی 100 راوی ایک روایت کے، اور پھر ہر راوی سے 100 راوی نقل کریں، اور ایک واسطہ بڑھنے پر، یعنی اب اگر بکر بھی آ گیا جو عمرو سے روایت کرے، ایک واسطہ بڑھنے پر یہ عدد 1 ملین تک پہنچے گی، الاخر بڑھاتے چلے جائیے، کروڑوں لاکھوں کروڑوں تک یہ سنکھیا پہنچ جائے گی، تعداد پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز معقول نہیں ہے، ٹھیک۔ اب آئیے والآخر، پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ یہ چیز تو ختم ہو گئی، ایسے آپ ملا کے تواتر نہیں بنا سکتے ہیں، حالانکہ شروع میں لگ رہا ہے بڑی صحیح بات ہے، ملا کے تواتر کے لیے ہونا چاہیے، ہے نا، کہ بھائی کیا پتہ عمرو نے زید سے جھوٹی روایت نقل کی ہو تو پھر عمرو کی طریقے سے کوئی اور بھی ہو، ہے نا۔ مگر جب ہم دیکھ رہے ہیں بھائی روایت آگے بڑھی تو مسئلہ بن جائے گا، کہاں 10 لاکھ راوی لائیں گے، 50 لاکھ راوی، 100 لاکھ راوی، 1 کروڑ راوی لائیں گے، کیسے ہوگا یہ سب؟ تو یہ بات پھر معقول نہیں لگتی ہے عملاً، پریکٹیکلی۔ پھر دوسری صورت کیا ہے؟ والآخر ان تبدا عملیت و تجمیل قرائن الاحتمالیت علی اساس حساب الاحتمال من القیم الاحتمالیت، صادق رضی صاحب، من القیم الاحتمالیت، ٹھیک ہے، من القیم الاحتمالیت للخبر غیر المباشر، کہتے ہیں پھر کیا ہو، شروع کیا جائے ایکٹیویٹیز، فعالیت، کاروائی۔ کون سی کاروائی؟ عملیت نہیں، کاروائی، تجمیع قرائن احتمالیہ کی کاروائی شروع کی جائے۔ یہ تجمیع قرائن احتمالیہ بر اساس حساب احتمال ہو، بر اساس حساب احتمال ہو، جیسا احتمال ہوگا، جتنا قوی، جتنا جس کی اس کی قیمت ہوگی، اسی حساب سے قرائن جو وہ کیا ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، قرائن احتمالیہ، ٹھیک ہے۔ للخبر غیر مباشر، خبر غیر مباشر میں ظاہر سی بات ہے خبر مباشر میں یقین جلدی ہوتا ہے نا۔ 4 آدمی نے کہا کہ ہم نے یہ بات دیکھی ہے، تو اس 4 آدمی کے بات سچ ہونے کا احتمال زیادہ ہے، لیکن 4 آدمی سے دوسرے 4 لوگوں نے کہا، تو اب پھر یہ 4 آدمی بھی سچے ہوں، وہ 4 آدمی جن سے نقل کیا جا رہا وہ بھی سچے ہوں، ہے نا۔ 8 آدمی کو آپ کو دیکھنا پڑے گا تو واقعاً سچے ہوں، تو قرائن احتمالیہ کو آپ کو جمع کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے غیر مباشر کی، ٹھیک۔ تو اخبار غیر مباشر میں قیمت احتمالیہ جو ہے، قیام احتمالیہ، اس کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، قرائن احتمالیہ کو جمع کیا جائے گا قیمت احتمالیہ کے اعتبار سے، جیسا راوی اس اعتبار سے، جیسا احتمال اس اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ایک فرض کیجئے کہ 100 احتمال پر آپ کا احتمال یقین بدلتا ہے، تو زید جو ہے زیادہ معتبر ہے، زید کے کہنے سے آپ کو 50 احتمال آیا، بکر کے کہنے سے 10 احتمال آیا، عمر کے کہنے سے 20 احتمال ہوا۔ اس طریقے سے جیسے جیسے احتمالات کی قیمت ہوں گی، اسی اعتبار سے جو ہے وہ احتمالات جو ہے وہ جمع ہوتے چلے جائیں گے، قرائن احتمالیہ اکٹھا ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قیمت الگ چیز ہے، قرائن الگ چیز، سمجھ میں آ گیا؟ 2 چیزیں استعمال کی ہیں، ایک قیام احتمالیہ، ایک قرائن احتمالیہ۔ قرینہ ہر راوی کا ہے،
10 راوی نے کہا 10 قرینے بن گئے، لیکن ہر راوی کی قیمت احتمالیہ الگ الگ ہے نا. تو جیسے قیم احتمالیہ ہوگی اسی اعتبار سے قرائن جو کیا ہوتے چلے جائیں گے، اکٹھا ہوتے چلے جائیں گے. فتلحظ القیمت الاحتمالیۃ لقضیۃ یشہد شخص بوجود شاہد بها، پس اگر کسی شخص نے یہ گواہی دی کہ فلاں واقعے کو فلاں انسان نے دیکھا ہے، غیر مباشر میں یہی تو ہوگا نا کہ کوئی آ کے کہے گا میں نے نہیں دیکھا، فلاں نے دیکھا ہے، شاہدہ ہے. اگر کوئی شخص یہ گواہی دے کہ فلاں واقعے کو فلاں انسان نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو لحاظ ہو جائے گا یہاں پر قیمت احتمالیہ کا. ایک قیمت احتمالیہ ملحوظ ہوگی، ملحوظ خاطر ہوگی. وَتُجْمَعُ مَعَ قِیَمٍ احتمالیۃ مماثلۃ، اسی طریقے سے دوسرے شخص نے آ کے کہا کہ فلاں نے یہ روایت یہ چیز دیکھی ہے، تو اب یہ قیمت احتمالیہ پہلے والے کی مماثل ہے، یہ آپس میں اکٹھا ہوں گے. پھر تیسرے نے کہا، پھر وہ مماثل ہوئی ایک قیمت اور بڑی قیمت احتمالیہ، یہ سب آپس میں کیا ہوتے چلے جائیں گے، جمع ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، سب آپس میں جمع ہوتے چلے جائیں گے. وہکذا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، قیم احتمالیہ راویوں کے کہنے سے اکٹھا ہوتی چلی جائیں گی. حتی یحصل الاحراز الوجدانی، یہاں تک کہ 4، 14، 24، 20، 32 جتنے بھی راویوں کی روایتوں سے آپ کو کیا حاصل ہو جائے، احراز وجدانی حاصل ہو جائے، جو دلیل سے آپ کے لیے ثابت نہ کیا جائے کہ یہ واقعاً صحیح ہے، بلکہ آپ وجدان کیا کرتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں بھائی اب یہ روایت جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اتنے احتمالات اکٹھا ہو گئے کہ روایت جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہذا طریق صحیح، اور یہ تجمیع قرائن احتمالیہ والی روش جو کیا ہے، صحیح ہے. ٹھیک. وہکذا نہیں کہا گیا غیر انہ یکلف. اب دیکھیے اب دو چیزیں، ایک تو شہادت مباشرہ ہے، ایک شہادت غیر مباشرہ ہے. ظاہر سی بات ہے شہادت غیر مباشرہ میں جو لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، ایک جمع ہو رہی ہے، ایک اجتماع بن رہا ہے، ان کا معیار جو ہوگا، ان کی قیمت احتمالیہ جو ہوگی، قیمت احتمال کی وہ یقیناً کم ہوگی، چھوٹی ہوگی ویلو کے لحاظ سے اس گروہ شاہدین کے مقابلے میں کہ جو مباشر ہیں. یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہذا طریق صحیح، یہ طریق تو صحیح ہے قیمت احتمالیہ کی تجمیع کا. غیر انہ یکلف افتراض عدد اکبر من الشہادات غیر المباشر، یہ من تفضیلیہ نہیں ہے، من تبعیضیہ ہے، من تفضیلیہ نہیں ہے، من تبعیضیہ ہے. یہ غیر انہ یکلف افتراض عدد اکبر من الشہادات غیر مباشر، بس اتنا ہے کہ شہادات غیر مباشر میں سے شہادت غیر مباشر سے نہیں، سے اور میں سے میں مولانا فرق ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گے شہادت غیر مباشر سے تو پھر کیا ہو جائے گا، اس من تفضیلیہ ہو جائے گا، میں سے کہیں گے تبعیضیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں شہادات غیر مباشر میں سے عدد اکبر کو فرض کرنا پڑے گا، یعنی زیادہ شہادتیں لانی پڑیں گی. ٹھیک ہے. لأن مفردات الجمع، شہادت اکبر تو ہوگی، ایک ضرورت پڑے گی، مگر ویسے نہیں جیسے 10 لاکھ اور 20 لاکھ 50 لاکھ کی ضرورت پڑ رہی تھی، ویسے نہیں پڑے گی. ہاں ٹھیک ہے، زیادہ راویوں کی ضرورت پڑے گی غیر مباشر میں، ہے نا. ظاہر میں نے ابھی مثال دی کہ 4 آدمی آپ کو آ کے ڈائریکٹ بتائیں تو 4 کی سچائی کا یقین ہونے کے بعد آپ کو علم ہو جائے گا، اور 8 بتائیں اس 4 سے 4 بیان کریں تب 8 کی جو ہے وہ صداقت تک آپ کو پہنچنا پڑے گا. تو بہرحال یہ تعداد تو بڑھے گی نا شاہدوں کی. لأن مفردات الجمع اصغر قیمتاً، یہ تمیز ہے، اصغر و قیمتاً، یہ اس میں تفصیل اصغر اصغر و قیمتاً منہا فی حالت الشہادات المباشرہ، اس لیے کہ یہ جو ایک اجتماع ہے، ایک گروہ ہے نا، جمع ہے، اس جمع کے جو الگ الگ افراد ہیں
قیمت کے لحاظ سے یہ مفردات اہمیت کم رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو شاہد معاشر ہے. اس لیے کہ دیکھیے اگر فرض کریں کہ عدالت کے لحاظ سے آٹھوں برابر ہیں تب بھی دوسری جہت سے غیر معاشر میں ویلو کم ہو جاتی ہے، صدق کی کا معیار گھٹ جاتا ہے. کیوں؟ چار لوگوں نے دیکھا ہے، واقعہ گواہی دی ہے، چار میں خطا کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ خطا بصری کا ہے، خطا بصری کا ہو سکتا ہے، واقعہ کچھ ہو، انہوں نے دیکھا کچھ ہو. اشتباہ نظر ہے، اشتباہ نظر ہے. شراب تھا، انہوں نے پانی سمجھ لیا ہے، سمندر بہتا ہوا. اشتباہ بصری ہو، ہے نا امکان. اب اگر چار نقل کر رہے ہیں ان چار سے تو اشتباہ بصری کے ساتھ ساتھ اشتباہ سمعی کا اضافہ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کہا، ان میں کچھ سنا ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب غیر معاشر ہوگا تو احتمالات کے صدق یعنی واقعے کے صدق کا احتمال جو ہے نسبتاً کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال چونکہ تعداد زیادہ ہے، ایک حد تک پہنچ گئی ہے جس کے بعد حصول یقین وجدانی ہو جاتا ہے، لہذا معیار تواتر جو ہے وہ اس تجویع قرائن احتمالیہ سے محقق ہو گیا ہے. اب آپ اس خبر کو خبر متواتر کہہ سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. مولانا یہ ان کو دے دیا ذرا.